إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مریم ابنۃ عمران وخیر نسائها خدیجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع نقصان عزت ذلت تن تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی دلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد گزشتہ ہفتے ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا، سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کی سیرت سے کچھ چیزیں، کچھ اسباق ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہے اور تمام عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ جب حضرت مریم کا زمانہ تھا، جس زمانے میں وہ زمین پہ جو ہے موجود تھی، جب وہ باحیات تھی، تو اس زمانے کی جو عورتیں تھیں مومنہ مسلمہ، ان تمام عورتوں کے اندر سب سے افضل اور بہتر عورت کون تھی؟ مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دنیا کی جتنی عورتیں تھیں، مومن مسلمان جو بھی روئے زمین پر عورتیں تھیں، ان ساری عورتوں کے اندر سب سے بہتر عورت کون تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کے اندر سب سے افضل اور بہتر عورت تھی. سوال یہ ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ ان کو ملا کیسے؟ جیسے آج کے دور میں ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں، تو کیا رغبت ہے ہمارے نوجوان لڑکوں کی اور نوجوان لڑکیوں کی، ہم زیادہ خوبصورت نظر آئیں، رنگ بہت گورا ہو جائے، کپڑے ہم اچھے سے اچھے پہنیں، عمدہ سے عمدہ موبائل ہمارے پاس میں ہو، اور پھر اس کے بعد میں جب انسان کی ایج تھوڑی بڑھتی ہے تو زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس میں آ جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت تھی، کیا یہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تھی؟ کیا ان کی جو ہے کوئی اور دنیاوی اعتبار سے تعلیم اور ایجوکیشن کی وجہ سے تھی؟ یہ اس وجہ سے تھی کہ وہ واقعی ایسی عورت تھی جیسی عورت ہونا چاہیے، ایک وفادار بیوی تھی. اور اس کے ساتھ میں وہ جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، تو اس کے بعد میں وہ اس دعوتی مشن سے جڑی جو مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. آپ کو مکمل سپورٹ کیا، آپ کے ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح جم کے کھڑی رہی
اور اپنے کسی رویے سے، اپنے کسی بات سے، کسی قول و فعل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچنے نہیں دی۔ یہ وجہ ہے کہ آج خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ امت کی جتنی عورتیں ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی سب سے افضل اور بہتر عورت کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت کی تمام عورتوں میں علی الاطلاق اگر پوچھا جائے کہ کون سی عورت سب سے افضل اور بہتر ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فضیلت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کوئی بڑا ہوا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث ہے جہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، آپ نبی بنائے گئے تو ابتدائی حالات کیا تھے، اور اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ آپ کو کیسا تھا۔ صحیح بخاری میں بالکل ابتدا میں 3 نمبر کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ کا پیغام آپ کے پاس کیسے آنا شروع ہوا۔ رات میں آپ سوتے، آپ کو بالکل سچے خواب نظر آیا کرتے کہ جب آپ صبح میں بیدار ہوتے وہ خواب بالکل صبح کے اجالے کی طرح بالکل واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جاتا۔ جو چیز آئندہ ہونے والی ہے، جو واقعات پیش ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیے جاتے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ کہتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی محبوب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی کے لیے مکہ کے ہنگاموں سے دور کہاں جایا کرتے تھے؟ غار حراء میں۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جا کے آئے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت ساری تصویریں، بہت ساری ویڈیوز ہم کو گھر بیٹھے بھی مل جاتے ہیں۔ مکہ شہر سے باہر ایک بہت دشوار چڑھائی ہے، اور اس چڑھائی کے اوپر ایک چھوٹا سا غار ہے جس کو غار حراء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے راشن لے کر، ستو ہے، اس زمانے کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوا کرتی تھی، عربوں کا جو کھانا ہوتا تھا، کھجوریں ہیں اور پینے کا پانی ہے، یہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہاں غار حراء میں چلے جاتے اور وہاں رہتے، اور وہاں غور و فکر آپ کرتے، اللہ کی عبادت آپ کرتے، اور آپ کے دل میں ایک فکر اور ایک تڑپ تھی کہ میری قوم کدھر جا رہی ہے اور ان کے فائدے کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ کیوں خلوت اور گوشہ نشینی آپ کو محبوب ہوئی تھی؟ مکہ کا ماحول یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے کتنے بت بھر رکھے تھے؟ 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر لگا رکھے تھے۔ یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کر انہوں نے ٹانگ رکھی تھی۔ بعض لوگوں کو اللہ نے سزا کے طور پر اللہ نے ان کو مس کر کے پتھر کا بنا دیا، صاف اور نائلہ کر کے بت تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو اٹھا کے اس کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی۔ بیٹیوں کو عرب زندہ درگور کیا کرتے تھے، بیٹی ہوئی اٹھا کے اس کو جو ہے کون اس کی شادی کرے گا اور کون یہ شرم برداشت کرے گا کہ ہمارا ایک داماد آئے جو ہماری بیٹی کے ساتھ تعلق رکھے۔ تو کیا ہوتا تھا؟ بچی تھوڑی بڑی ہوئی، اٹھا کے صحرا میں اس کو گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیتے۔ زنا عام تھا، شرابیں عام تھی، آپس میں جو ہے دشمنیاں عام تھی۔ تو یہ جو سارا ماحول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بہت گراں گزرتی تھی، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم کہ اب اس ماحول کے اندر کیا جائے کہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ تو آپ وہاں سے نکل کر غار حراء میں چلے جاتے توشہ لے کر، اور جب وہ کھانا ختم ہوتا آپ گھر پہ واپس آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتے، اور اس کے بعد میں پھر نیا توشہ لے کر واپس غار حراء کے اندر چلے جاتے۔ اب عام طور سے کیا ہوتا ہے، شوہر اگر کہیں باہر جانے کی بات کرے تو بیوی کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں جا رہے، کیا ضرورت ہے جانے کی، یہیں رہیے، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے۔
لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی سپورٹ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو سمجھا کہ یہ لات و عزیٰ کی پرستش کرنا اور یہ بت پرستی اور یہ جہالت اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گرا گزرتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی آپ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ جائیے، وہاں پہ تھوڑا وقت گزاریے، دیکھیے شاید آپ کو اچھا لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غار حرا میں وقت گزارتے، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آیا۔ آپ غار حرا میں تھے، ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ امی تھے، یعنی یہ جو لکھائی پڑھائی جو تحریر ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اور یہ آپ کے حق میں آپ کی شان ہے اور دوسروں کے حق میں یہ عیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا کیوں نہیں سکھایا گیا اللہ کی طرف سے؟ تاکہ کل کو کوئی یہ الزام نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی کتابیں پڑھا کرتے تھے اور بہت کچھ لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے فلاں فلاں کتابوں سے شاید نقل کر کے قرآن کو لکھ لیا ہوگا۔ پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا تھا۔ تو امی کے معنی جاہل کے نہیں ہوتے، امی کے معنی اس شخص کے ہوتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور اس نے ہر بار کیا کیا؟ فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلی بار کہا اور زور سے گلے لگا کے ایک دم زور سے بھیج کے پھر چھوڑا، کہا پڑھیے۔ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر زور سے گلے لگا کے خوب زور سے پھر اس کے بعد چھوڑا، کہا پڑھیے۔ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس کے بعد میں فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے، آپ کا رب بہت باعزت ہے، بڑا مقام اور مرتبے والا ہے، آپ پڑھیے۔ بہت سی مرتبہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے لوگ ان آیتوں کو استعمال کرتے، بولے دیکھیے اسلام کے اندر پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا ہے، پڑھیے۔ لیکن یاد رہے کہ اقرا کے ساتھ میں الفاظ کیا ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے، خالی پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر تعلیم ایسی ہے کہ یہ تعلیم آپ کو بعد میں اپنا مذہب چھڑا دے، آدمی نہ نماز کا رہے، نہ روزے کا رہے، نہ اللہ کا نام معلوم، نہ رسول کا نام معلوم، نہ اس کو اپنے مذہب سے کوئی لگاؤ، صبح میں جاتا ہے عیسائیوں کے ساتھ میں ان کی پوجا پاٹ میں شریک ہوتا ہے، صبح سے لے کے دوپہر تک اور دوپہر سے لے کے شام تک فلاں اسکول اور فلاں ٹیوشن اور فلاں تعلیم، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب جوان ہوتا ہے تو اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تعلیم اللہ کا حکم نہیں ہے، تعلیم ایک فتنہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تعلیم ضروری ہے، جیسے علماء ہونا ضروری ہے ایسے ہی ڈاکٹرز کا ہونا، انجینئرز کا ہونا، ٹیچرز کا ہونا، الگ الگ فیلڈ اور الگ الگ شعبے کے لوگوں کا ہونا۔ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں یہ سارے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ان کی تعلیم کیسے ہونے چاہیے؟ اپنے رب کے نام سے تعلیم ہونا چاہیے کہ بندہ سب سے پہلے اگر کسی کا تعارف اس کو ہو تو اپنے رب کا تعارف ہو۔ اب وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نکل کے مکہ شہر کے اندر کہاں آئے؟ اپنے گھر میں۔ کس کے پاس آئے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں۔ آج کے دور میں باہر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی کی چیز ہو جائے تو شوہر ہر جگہ جائے گا، بیوی کے پاس کبھی نہیں جائے گا، نہ اس کو بتائے گا کہ میرے ساتھ میں یہ ہوا ہے۔ وہ اپنے دوست کے پاس جائے گا، اپنے رشتہ دار کے پاس جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ بیوی کے پاس گیا وہ حل تو نہیں بتانے والی ہے، وہ تانے دے دے کہ میرا جگر چھلنی کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، ابو طالب بھی تو تھے نا مکہ کے اندر، وہاں حیات تھے اس وقت میں، جو آپ کے چچا تھے۔
ہو سکتا ہے ان کی بیوی بھی آیات ہو، آپ کی دیگر رشتہ دار خواتین بھی آیات ہو، آپ کے دوست احباب بھی آیات تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں، اور وہاں آ کر آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ ذرا، مجھے کمبل اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فوراً آپ کو لٹایا، آپ کے اوپر کمبل ڈالا، آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو تسلی اور دلاسا دیتی رہی، یہاں تک کہ وہ کیفیت آپ کی دور ہوئی تو آپ نے ان کو ساری باتیں بتائی کہ میں غار میں تھا اور ایسا ایسا فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا، اور کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری جان چلی جائے گی، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری جان نکل جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا؟ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے، انکا لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اخلاق کیسے اخلاق ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کے اس کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے، آپ اپنی پوری طاقت سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی ضیافت کرتے ہیں، اور حق کے معاملات میں ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کے اخلاق تھے۔ کس ماحول کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ میں، وہ سب فرشتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جن کے ساتھ ایسے تھے، سب کافر، مشرک، بت پرستی کرنے والے، شرابیں پینے والے، قتل و غارت گیری کرنے والے، بہت برے اخلاق کے لوگ، اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ داری جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رشتہ داری ملا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نادار کو کما کے دے رہے ہیں۔ بھئی نہیں کما سکتا، ایک آدمی لنگڑا لولا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، معذور ہو گیا، بیمار ہے، بہت بوڑھا ہے، آپ کے گھر کا خرچہ نہیں ہے آپ کے پاس میں، ٹھیک ہے میں کما کے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک تجارت کرتے تھے، کوئی کام کرتے تھے، کس لیے کہ دوسروں کے گھر کا خرچ کون اٹھا سکتا؟ جو خود بھی کمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ کیا ہمارے یہ اخلاق ہیں؟ ہمارے یہ اخلاق نہیں ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نبوت کب دے سکتا تھا؟ آپ 20 سال کے ہوتے، 15 سال کے ہوتے، 18 سال کے نوجوان ہوتے، تب بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی جا سکتی تھی، آپ کو نبی بنایا جا سکتا تھا، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ، بھئی فلاں آدمی کیسا ہے، ابھی تو اچھا ہے، آگے کی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا چینج اس کے اندر آتا ہے، ابھی تو نوجوان ہے، لیکن 40 سال کی عمر تک شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور ایک لمبا عرصہ ایک آدمی نے ایسے زندگی گزار لی کہ اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ کے نبی ہے؟ دیکھو ان کی زندگی، ایسی زندگی اللہ کے انبیاء ہی کی ہوتی ہے۔ ہم جب اپنی دعوت لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے فلاں شرک کر رہا ہے، فلاں بدعت کر رہا ہے، فلاں دیکھو کیسے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور ہم اس کی خیر خواہی کے جذبے سے، اس کا بھلا چاہتے ہوئے ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا اس کی کوئی ضرورت ہے جو ہم پوری کر سکتے ہیں، ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہ آدمی بولتا میں اتنا بیمار تھا، میرے پاس دواخانے کے خرچ کے پیسے نہیں تھے، اللہ نے ان کو اتنا نوازا، مجھے سکھا رہے کہ بھئی دین پہ چلو، اللہ کی طرف آؤ اور نماز پڑھو، یہ میری مدد بھی تو کر سکتے تھے نا، جب انہوں نے میری مدد نہیں کی میں کیوں ان کے کام آؤں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ کے اخلاق یہ تھے، اور سیدہ خدیجہ کی فضیلت یہ ہے کہ اپنے شوہر کے اخلاق پہ ان کی اتنی گہری نظر تھی کہ انہوں نے فوراً وہ اخلاق کا خاکہ کھینچ دیا۔ آپ تو ایسے ہیں نا، ایسے آدمی کو اللہ رسوا کر دے، ایسا آدمی جو ہے ذلیل ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا۔
پھر کہا اچھا چلیے ہم چلتے ہیں باہر. اور کہاں لے کے گئی ان کو؟ ورقہ بن نوفل کے پاس میں. ورقہ بن نوفل کون ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، اور یہ عیسائیت کو انہوں نے اختیار کیا تھا. وہ عیسائیت نہیں جن کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ توریت اور انجیل کو پڑھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جو آسمانی مذہب تھا اس آسمانی مذہب کے وہ عالم تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو باقیات بچی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات بچی تھی، وہ تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزارا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سنائیے ان کو ذرا کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے آیا تھا. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا کاش میں بھی جوان ہوتا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی تو میں پوری بھرپور مدد کروں گا آپ کی. کون کہہ رہا ہے؟ ایک دم بوڑھا اور نابینا آدمی، لیکن جذبات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیت دیکھی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ انہوں نے کہا کہ جو کوئی یہ دعوت لے کے آیا ہے ہر آدمی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا. وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ واپس آئے، اور ورقہ یہ بولنے کے بعد میں زیادہ دن زندہ نہیں رہے. چند دن کے بعد میں حضرت ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت خدیجہ کا ایک انداز تھا، شوہر کی مرضی پر راضی رہنا. آپ کو جانا ہے غار حرا میں، جائیے، وہاں سے واپس آتے ہیں تو شوہر کو مکمل تسلی دلاسا دینا، شوہر کے جذبات کا خیال رکھنا، شوہر کو ایک تسلی اور ڈھارس بنوانا. اور وہ لے کے کہاں گئی؟ مکہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے جادوگر، عراف اور کاہن رہا کرتے تھے، غیب کی باتیں بتانے والے، شیطان کے دوست، جادوگر جو کچھ نہ کچھ کرتب دکھایا کرتے تھے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت تھی، سمجھ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئی؟ اس زمانے کے عالم کے پاس میں، جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا. تو اگر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں یہ انداز میں اپنی زندگی گزارے، ایسا رویہ رکھیں، یہ سمجھ اور یہ مہارت کا ثبوت دیں، تو دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کیسی خیر اور برکت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رکا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلے جا رہے تھے. آپ نے آسمان سے کوئی آواز سنی. جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو غار حرا میں وحی لے کر آپ کے پاس میں آئے تھے، وہ کس انداز میں آسمان پر ہے؟ زمین و آسمان کے بیچ میں ایک کرسی لگا کر اس انداز میں بیٹھے ہیں، اتنے بڑے جسم کے ساتھ کہ گویا افق کو انہوں نے بھر رکھا ہے. جہاں دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں. آپ بہت گھبرا کے اپنے گھر واپس آئے. پھر آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. جب آپ کو چادر اڑائی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. جو سورہ مدثر کی پہلی ابتدائی آیتیں ہیں کہ چادر اوڑھ کے لیٹنے والے اب اٹھ جائیے، اب اٹھنے کا وقت ہے، کھڑے ہو جائیے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شرک اور کفر کی نوست سے ڈرائیے، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اور بتوں کی گندگی سے، شرک اور کفر کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے. پھر اس کے بعد میں وحی کا سلسلہ مسلسل شروع ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور لوگوں کو شرک اور کفر سے روکنا ہے. دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہم جو بات پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی خاتون تھی جن کا بڑا کاروبار تھا. اور کتنا بڑا کاروبار تھا؟ ان کے یہاں سے تجارتی قافلے ملک شام جایا کرتے تھے اور دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے.
تو انٹرنیشنل بزنس اگر کسی کا ہو، کتنا بڑا آدمی رہے گا یا کتنی بڑی عورت رہے گی. اچھا بیوپاری کا مزاج کیا رہتا ہے؟ جو پکا تاجر ہو اس کو جھگڑا نہیں چاہیے رہتا. ارے تم ایسا بول رہے پتہ نہیں، پھر اپنے گراہک کسٹمر کیسا آئیں گے؟ بھئی سب صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کے رہی. اللہ کے نبی آپ کیجئے دعوت کا کام، اور یہ جو ہماری کمائی ہے، جو ہماری انکم ہے، جو اللہ نے مال دیا ہے، ہم اس مال کو اپنی دعوت کے لیے استعمال کریں گے. کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں چاہے جانا چاہے جائیں اور جس کو چاہے آپ دعوت دیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کھڑی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے ابو لہب کا. سگا چچا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا. اس کی بیوی ام جمیل، اللہ نے باقاعدہ قرآن میں ایک سورت اتاری کہ یہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے اور اللہ کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا. ابو لہب ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جب تک میں تم سے بات نہیں کرنے والا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. یہ گئے، ایک نے تو شرافت سے کہہ دیا کہ میں آپ کی بچی کو طلاق دیتا ہوں. دوسرے نے بہت بدتمیزی کی، بہت برا بلا کہا اور آپ کے ساتھ سب گستاخی کا معاملہ اس نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. ملک شام کے سفر میں ایک شیر نے اس کو پھاڑ کے جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیا. تو حضرت خدیجہ کو بیٹیوں کی طلاق بھی برداشت کرنی پڑی. ایک عورت کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ بچی کی طلاق ہو جائے. جان دو اپنا جو بھی عقیدہ ہے، ان کا جو بھی عقیدہ ہے، اپن خاموش رہو، اس بارے میں مت بولو. زیادہ کچھ بولیں گے بچی کے گھر والے اس کو ستائیں گے. پھر اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسا جامعات دیا، لیکن پھر مکے والوں نے ستایا تو حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ میں غالباً حضرت رقیہ کے ساتھ میں ہجرت کی اور حضرت خدیجہ کو اپنی بیٹی کو جو ہے ودا کرنا پڑا. وہاں سے اپنی نظروں سے دور جو ہے وہ حبشہ میں ان کو بھیجنا پڑا. اس زمانے کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں اور کھانا پک رہا ہے صحن میں، اور ابو لہب اور اس کی بیوی کیا کرتے؟ باہر سے کوئی گندگی اور غلاظت لے کے اس انداز میں اچھالتے کہ وہ گندگی کھانے کے برتن میں پڑتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کے سر پہ مٹی ڈال دی جاتی، آپ کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی. یہ ساری جو ہم دعوتی اعتبار سے چیزیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہاں پر آپ کو ایک خاموش کردار نظر آئے گا حضرت خدیجہ کا. بھئی جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی، بیوی پر بھی تو اثر پڑتا ہوگا نا. شوہر صبح میں نکل کے باہر جا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی میرے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے، پتہ نہیں کوئی میرے شوہر کے ساتھ مار پیٹ کرے، پتہ نہیں لوگ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. لیکن بالکل مضبوطی کے ساتھ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے دین پہ، اللہ کے مشن پہ ہیں، آپ کریے، آپ کو جو کرنا ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. پھر وہ واقعہ ہوا شعب ابی طالب کا. مکے والوں نے طے کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے بہت بڑھ رہے ہیں، تو آپ کے قبیلے والوں سے کہا جاتا ان کو ہمارے حوالے کرو. بنو ہاشم کہتے نہیں، ہمارے آدمی ہیں، ہمارے خاندان کا فرد ہے، ہم تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. کہا ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے سامان خریدے گا نہیں، کوئی سامان ان کو بیچے گا نہیں، کوئی ان کے خوشی اور غم میں شرکت نہیں کرے گا، یہ ہمارے درمیان میں نہیں رہ سکتے. ایک تحریر لکھ کر کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دی گئی اور سارے مسلمانوں کو سمیٹ کے 2 گھاٹیوں کے اندر بیچ میں ایک خالی جگہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا کہ ہمارے جو ہے شہر میں بھی تم کو رہنے کی اجازت نہیں، یہاں پر اس علاقے کے اندر رہو اور یہاں تم کو جو کرنا ہے کرو. 3 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. ایسی عورت جو بہت مالدار، بہت معزز خاتون، لیکن
دین کے لیے، اسلام کے نام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے نام پر سب کو چھوڑ کر کہاں پر ہیں؟ شب ابی طالب کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ 3 سال معمولی نہیں ہوتے، ایک انسان کو 3 دن کہیں قید کر دیا جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہ ہوا کہ کھانا ختم ہو گیا، درختوں پہ سے پتے جھاڑ کے انہوں نے کھائے، درخت پہ سے پتے اتارتے، اس کو پانی میں ابالتے یا اس کو ویسے ہی کھانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ وہاں کے درخت پتوں سے خالی ہو گئے۔ ایک صحابی پیشاب کرنے کے لیے رات کے وقت میں بیٹھے، تو جب پیشاب کی دھار پڑی تو ایسی کچھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، انہوں نے نکال کے اس کو دیکھا تو چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اس کو پانی سے اچھی طرح سے دھویا، اس کو پاک کیا، اور اس کے بعد میں اس کو آگ کے اوپر جلا کے اس راکھ کو اس کو جو ہے جلے ہوئے چمڑے کو کھانے کی کوشش کی۔ 3 سال یہ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، سب شعب ابی طالب میں۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا، لیکن ہم ہمارے دین کو نہیں چھوڑنے والے، اور ہم ہمارے دین کی دعوت بھی بند نہیں کرنے والے۔ جب بھی مسلمانوں کو موقع ملتا ایام حج میں وہ باہر نکلتے اور لوگوں سے بات کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ جب یہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا، اس کاغذ کو جو ہے کیڑے کھا گئے اور مسلمان وہاں سے آزاد ہوئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو چکی تھی، کمزوری جسم میں آ چکی تھی، حالات کی وجہ سے طاقت ختم ہو گئی تھی جسم میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا 10واں سال تھا، اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، جو آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ مورخین نے کہا کہ یہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن تھا، ایک غم کا سال تھا کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی۔ وقت ختم ہو گیا، ایک آخری بات کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ جب اس طرح کے حالات میں انسان جمتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام آ کے کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کچھ کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے، جب وہ آئے نا تو ان کو کہیے گا کہ اللہ ان کو سلام کہہ رہا ہے، اور میرا بھی ان کو سلام سنائیے گا، اور ان سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ایک ایسے محل کی بشارت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ایک ایسا مکان دینے والا ہے جو پورا کا پورا موتی کا بنا ہوا ہوگا، اور جس کے اندر نہ کسی قسم کا شور و شغف ہوگا، نہ کسی قسم کی تھکان ان کو لاحق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ایسا گھر دینے کا ان سے وعدہ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ کسی انسان کو کہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے جا کے ان کو کہو اللہ تم کو سلام بول رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ یہ مقام اور مرتبہ کب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ساری عورتوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ سیدہ خدیجہ ہیں۔ یہ مقام ملتا ہے شوہر سے وفاداری کے بعد، شوہر کا خیال رکھنے کے بعد، اللہ کے دین کی جو دعوت ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے، کام مردوں نے کرنا ہے لیکن بیوی نے کیسا ہونا چاہیے؟ پیچھے فل سپورٹ میں آپ کریے، اللہ کے دین سیکھیے اور لوگوں کو دعوت دیجیے اور لوگوں میں اس پیغام کو پھیلائیے، ہم آپ کے ساتھ میں۔ یہ جب ایک عورت کا کردار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مددیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان کافروں کی قید میں ہیں اللہ ان کو آزادی اور رہائی عطا فرما۔ جو علاقے کافروں کے قبضے میں ہیں اللہ ان علاقوں کو چھڑا دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سارے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ ہم کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ جو بچے بچیاں بے نکاح ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔
جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔